قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالم خلق اور عالم امر کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عالم خلق اور عالم امر یہ دونوں اللہ تعالی ہی کے عالم ہیں، یعنی اسی نے پیدا کیے اور اسی کے تصرف میں ہیں۔ نہ عالم خلق سے کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت اور اس کے احاطہ قدرت سے باہر ہے، اور نہ عالم امر کی کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر۔ فرمایا اللہ تنبیہ کے ساتھ فرمایا یہ بات انسان اچھی طرح سمجھ لے، خبردار کسی بھی شے کو چاہے وہ کیسی ہی کثیف یا لطیف کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے احاطہ ادراک میں حیطہ ادراک میں سما سکے یا نہ سما سکے، چاہے وہ تمہارے اندر مغلوب ہونے کی حیثیت سے ہو یا غالب ہو، تو کوئی بھی شے وہ سب اللہ ہی کی پیدا کردہ، اسی کی کنٹرول۔ لہذا جسم بھی اور جسم کا نظام اور سارا جسمانی نظام بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور روح اور نفس اور سارا باطنی نظام اور لطیف دنیا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بعض لوگ اس طرف گئے نا کہ روح مخلوق نہیں ہے، بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ روح مخلوق نہیں، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ روح قدیم ہے، یہ بعض لوگوں، مگر یہ غلط ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ تو روح یہ گمراہ ہو گئے، یہ فلاسفہ ہے، فلاسفہ میں اور بھی بہت سی گمراہیاں ہیں، ایک یہ بھی وہیں کی بات ہے۔ تو نہ ایسا ہے کہ روح قدیم ہے اور نہ ایسا ہے کہ روح غیر مخلوق ہے۔ روح مخلوق ہے اور حادث ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ پہلے نہیں تھی پھر اسے پیدا کیا۔ جس طرح جسم مخلوق ہے ایسے روح بھی مخلوق ہے، دونوں میں مگر فرق یہ ہے کہ ایک عالم خلق کی چیز ہے اور ایک عالم امر۔ جسم اور عالم خلق یہ سب کچھ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا مادے پہ مشتمل ہے، یہ مادہ ہے، اور مادے کو پیدا کر کے اللہ نے اس سے پھر اس عالم خلق کو تخلیق فرمایا۔ اسی لیے اس کا ہمیں ادراک ہو جاتا ہے، ہمارے ادراک کرنے کی جو صلاحیت ہے عام طور پہ جو ہر انسان کے پاس ہے وہ مادے کی حد تک ہے۔ انسان آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، کان سے سن لیتا ہے، ہاتھ سے چھو لیتا ہے، یہ سب انسان کے ادراک کرنے کی صلاحیت ہے، اور پھر بھی اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اسے عقل سے سمجھ لیتا ہے، پھر عقل رہنمائی کرتی ہے اور پھر اس میں فیصلہ کرتی ہے اور اس کی حقیقت کو مزید بے نقاب کرتی ہے۔ تو یوں ہمارے ادراکات میں آ جانے والی جو چیز ہے وہ مادہ ہے۔ مادہ اس لیے عام طور پہ ہمارے ادراک میں آ جاتا ہے کہ وہ کثیف ہوتا ہے،
کثیف ہوتا ہے، اس میں ابعاد ہوتی ہیں، ڈائمینشنز ہوتی ہیں، یعنی جن کو ابعاد کہتے ہیں، اور عام طور پہ 3 ابعاد مادے میں پائی جاتی ہے. مادہ 3 ابعاد کا حامل ہوتا ہے، 3 ڈائمینشن کا، 3 ڈائمینشنز، ایک طول، ایک عرض اور ایک عمق. یہ تو اس پہ مشتمل ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمارے احاطہ ادراک میں آتا ہے. اچھا، اب یہی چیز اسے کثیف بنا دیتی ہے. اس کائنات کا اصول یہ ہے، ہمارا اور اس کائنات کا ایک رابطہ، اور اس کا اصول یہ ہے کہ جتنی کوئی شے کثیف ہوتی جائے گی نا، اتنی ہی ہمارے حواس کے قریب ہوتی جائے گی. یہ اور جتنی کہ اس کی کثافت کم ہوتی جائے گی، اس کی ڈائمینشن کم ہوتی جائیں گی، اتنا وہ چیز ہمارے حواس سے دور ہوتی چلی جائے گی. یعنی اس مادی کائنات میں بھی سب کچھ یکساں محسوس نہیں ہوتا. اس مادی کائنات میں رہتے ہوئے بھی بعض چیزوں کے مقابلے میں لطیف ہیں. تو جس میں لطافت آ گئی، یعنی کثافت کم ہو گئی، وہ چیز ہمارے حواس سے کچھ دور ہو گئی. مثال کے طور پر ہوا لطیف ہے، مثال کے طور پر آگ ایک لطیف چیز ہے، پانی کے اندر بھی کوئی لطافت ہے. یہ اس طرح کی چیز، ہوا میں زیادہ لطافت ہو گئی، آگ میں ایک اور لطافت، روشنی میں لطافت اور ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب مادی کائنات ہی کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں، مگر ان میں کثافت کی جو کیفیت ہے، جب وہ کم ہوئی نا اور لطافت پیدا ہوئی، یا یوں کہیے کہ عالم لطیف یا عالم امر سے کچھ اس کو قرب ملا، تو یہ ہمارے حواس سے قدرے دور ہو گئی. پھر ہم انہیں کسی لحاظ سے محسوس کر سکتے ہیں، کبھی دیکھ نہیں سکیں گے، کبھی سن نہیں سکیں گے، وغیرہ، کبھی چکھ نہیں سکیں گے، کبھی چھو نہیں سکیں گے، اس طریقے سے. تو یہ ہمارے اس سے حواس کے نظام سے دور ہوئی ہے. اسی سے اندازہ کر لیں کہ جو چیز جتنی ہمارے حواس کے نظام سے دور ہوتی چلی جائے گی، اس میں کثافت اسی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی، اور اسی مقدار، اسی بقدر لطافت اس میں بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ قانون ہے خدا کا، اس عالم خلق کا یہ اصول ہے. اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ٹرانسینڈنسی یہی ہے. اب ایک شے مادیت سے اٹھ کر اوپر جا رہی ہے اور لطافت سے ہمکنار ہو رہی ہے، تو ہمارے حواس سے دور ہو رہی ہے. اچھا، اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے حواس کی گرفت سے باہر نکل رہی ہے، بلکہ ایک اور چیز بھی اس میں پیدا ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ اس میں قوت بڑھ رہی ہے، اس میں قوت بڑھ رہی ہے، اس میں طاقت بڑھ رہی ہے. جتنا ایک شے کثیف سے نکل رہی ہے اور لطیف کی طرف بڑھ رہی ہے، اتنی وہ پاورفل ہو رہی ہے، اتنی طاقتور ہو رہی ہے، اور اتنا ہی اس کا تصرف بڑھ رہا ہے. اس مادی دنیا پہ اس کا تصرف بڑھ رہا ہے. تو دیکھیں، جو چیزیں کثافت میں کم ہیں وہ ان چیزوں پر حاوی ہو جاتی ہیں جو کثافت میں زیادہ ہیں. جن چیزوں میں مادیت کا عنصر کم ہے، وہ ان چیزوں پر حاوی ہو جاتی ہیں جن میں مادیت کا عنصر زیادہ ہے. اسی عالم خلق کے اندر ہی یہ سب سمجھ میں آ رہا. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ ہوا جو ہے وہ کچھ لطیف ہو گئی تو بڑی طاقتور ہو گئی، ہوا بہت طاقتور ہو. پانی دیکھیں، کوئی لطیف ہوا، بہت طاقتور ہو گئی. پانی ان گاڑی اور سخت اور کثیف چیزوں سے زیادہ طاقتور ہو گیا. جو مادیت میں ڈھلی ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں پانی جو کچھ سیال ہو گیا، لطافت میں چلا گیا، تو اس سے زیادہ طاقتور ہو گئی. ہوا بھی اس سے زیادہ طاقتور ہو گئی، ہوا اس سے زیادہ طاقتور. آگ بھی بڑی طاقت و قوت اپنے اندر ظاہر کرتی ہے، آگ بھی لطیف ہو گئی. روشنی، توانائی، انرجی. اب توانائی کا یہ حال ہے کہ اتنی لطافت ہے توانائی میں کہ اس کو تو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، اس کو جمع نہیں کر سکتے، اس کو اسٹور نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے. توانائی، اور ہر وقت اس کا نظام چل رہا.
توانائی کا سسٹم اس دنیا میں چل رہا ہے. یہ توانائی اب لطافت میں چونکہ بہت بڑھ گئی تو یہ ایک ایسی فورس بن گئی کہ اب اس دنیا میں، اس عالم خلق میں، اس مادیت میں جو بھی حرکت اور جو بھی تبدیلی واقع ہو رہی ہے اس کے پیچھے توانائی کا اثر ہے. ہر چیز میں توانائی متصرف ہے، ہر چیز پہ توانائی اثر انداز ہو رہی ہے. کسی بھی چیز کی توانائی ختم ہو جاتی ہے وہ شے غیر متحرک ہو جاتی ہے. اب یہ توانائی اتنی طاقتور ہو گئی، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اسی عالم خلق کے اندر اس کی لطافت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ہم اسے نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. یعنی ہمارے پانچوں کے پانچوں حواس ہی بیکار ہو گئے. پانچوں حواس ہی بیکار ہو. جتنے حواس کام کرتے تھے نا اس سے نیچے نیچے، وہ سب یہاں کے لاجواب ہو گئے. اس کا مطلب ایک چیز اب اپنی پوری پوٹینشیل